السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کیا ہے اور کس کو دینی چاہیے؟ رمضان کے عشرے میں سب مسلمان اپنے سال بھر کی کمائی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، زکوٰۃ تمہاری کمائی میں غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے۔ اور زکوٰۃ کسے دینی چاہیے، اس پر ہم اس ویڈیو میں سے مختصر سا بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے لیے مال کا ایک حصہ جو شریعت نے طے کیا، اس کا مسلمان فقیر ضرورت مند کو مالک بنا دینا شریعت میں زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ زکوٰۃ نکالنے کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ زکوٰۃ اس کو ہی ملنی چاہیے جس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، وہ شخص جس کی آمدنی کم ہو اور اس کا خرچہ زیادہ ہو۔ اللہ نے اس کے لیے کچھ پیمانے اور عہدے طے کیے ہیں جس کے حساب سے آپ کو اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ان کے علاوہ اور جگہ بھی بتائی گئی ہیں جہاں آپ زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا حقدار ہے فقیر۔ فقیر کون ہے؟ فقیر وہ شخص ہے مانو جس کی آمدنی 10,000 روپے سالانہ ہے اور اس کا خرچ 21,000 روپے سالانہ ہے، یعنی وہ شخص جس کی آمدنی اپنے کل خرچے سے آدھی سے بھی کم ہے، تو اس شخص کی آپ زکوٰۃ 11,000 روپے سے مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرا نمبر آتا ہے مسکین کا۔ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ شخص ہے جو فقیر سے تھوڑا امیر ہے۔ یہ وہ شخص ہے مانو جس کی آمدنی 10,000 روپے سالانہ ہے اور اس کا خرچ 15,000 روپے سالانہ ہے، یعنی وہ شخص جس کی آمدنی اپنے کل خرچے سے آدھی سے زیادہ ہے، تو آپ اس شخص کو زکوٰۃ کے 5,000 روپے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تیسرا نمبر آتا ہے تاریک قلب۔ تاریک قلب کون ہے؟ تاریک قلب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں اور اس کو بانٹتے ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر ان دیشوں میں ہوتے ہیں جہاں اسلامک حکومت یا قانون لاگو ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسے تاریک قلب ہیں جو مدرسوں اور اسکولوں وغیرہ کے لیے زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی تنخواہ زکوٰۃ کے جمع کیے گئے پیسوں سے دی جا سکتی ہے۔ چوتھا نمبر آتا ہے گردن کو چھڑانے میں۔ پہلے کے وقت میں غلام اور باندیاں رکھی جاتی تھی جو بہت بڑا گناہ تھا۔ اللہ کی نظر میں ہر انسان کا درجہ برابر ہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی زکوٰۃ کا استعمال ایسے غلاموں چھڑانے میں کرو، ان کو خریدو اور ان کو آزاد کر دو۔ آج کے دور میں غلام تو نہیں ہوتے، لیکن آپ لوگ ابھی بھی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان پر کسی ایسے انسان کا قرض ہے جو جسمانی اور دماغی طور پر کافی پریشان کرتا ہے، یا جیلوں میں جو بے قصور اور معصوم مسلمان بعض شر پسندوں کے فتنوں کے سبب پھنسے ہوئے ہیں، آپ ایسے مسلمانوں کی بھی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کر سکتے ہیں اور ان کی گردن کو ان پر ہونے والے ظلموں سے چھڑا سکتے ہیں۔ پانچواں نمبر آتا ہے قرض داروں کا۔ آپ اپنی زکوٰۃ کا استعمال مسلمانوں کے قرض چکانے میں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی مسلمان قرض دار ہے تو اس قرض کو چکانے کی حالت میں نہیں ہے، تو آپ کو اس کے قرض چکانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان اپنے پیسے لینے کے بعد اپنا قرض نہیں چکائے گا بلکہ اس پیسے کو اپنے اوپر استعمال کر لے گا، تو آپ اس انسان کے پاس جائیں جس سے اس نے قرض لیا اور خود اپنے ہاتھ سے قرض کی رقم کی ادائیگی کریں۔ چھٹا نمبر آتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ کا نام آتے ہی لوگ اسے جہاد سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کی راہ سے مراد مطلب صرف جہاد سے نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں کے مسلمان شرک اور بدعت میں مصروف ہیں اور قرآن حدیث کے علم سے دور ہیں، تو ایسی جگہ آپ ان کی زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا اور آپ کو لگتا ہے یہ بچہ سوسائٹی اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، تو آپ اس بچے کو پڑھائی اور پرورش زکوٰۃ کے پیسے سے کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں مسافر کی مدد۔ مان لیجئے آپ کے پاس کافی پیسہ ہے اور آپ کہیں سفر کر جاتے ہیں، لیکن اپنے شہر سے باہر جانے کے بعد آپ کی جیب کٹ جاتی ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہو کہ آپ اپنے گھر لوٹ سکیں، تو ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کی مدد اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے کرے اور اپنے گھر تک آنے کا کرایہ وغیرہ دے۔ یہ سارے وہ جائز طریقے ہیں جس طرح سے آپ اپنی زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں۔